ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ارشاد فرمایا اس پر رزق بڑھا دیا جاتا ہے. الحمدللہ بے شک اللہ جو رمضان شریف میں رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس میں ہو سکے نیکی اگر کسی سے یہ والی بھی کر لیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس کو. جو دکاندار ہے وہ رمضان شریف کی نیت کرتے ہوئے 1-2 روپیہ پر ہیڈ جو ہے بندے کو کم کر دے, 5 روپے کم کرنا آفر دے دے اپنے جو سے بجائے بڑھانے کے خدا کے لیے رمضان میں بڑھایا کہ بھائی یورپ ممالک میں ہم سنتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں اللہ کرتے ہوں گے, یہاں پر مسلمان بڑھاتے ہیں کوئی ایک تو نہیں بڑھاتا. اب ہم لیڈی والے کو کہیں کہ ٹماٹر مہنگے کر دیے, اس نے تھوڑا مہنگے کیے, وہ تو پیچھے سے پیٹی مہنگی ملی ہے اس کو, لیکن پیٹی میں اگر 10 روپے بڑھتے ہیں تو پر کلو 10 روپے بڑھا دیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان میں اس اعتبار سے بھی کوئی نیکی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اپنی بچت اس کے 10 روپے ہوتی ہے ایک ہاتھ سے, وہ 10 کے بجائے 8 روپے رکھ لے, وہ کوئی بات نہیں, نیکی کی نیت کر لے اس مہینے میں. جی اس طرح کی نیکی کر, جس طرح نیکی جہاں پہ ہو سکتی ہے لوگوں کو آسان کروا سکتے ہیں, لوگوں کو جو ہے آسانی دینی چاہیے. اس کے بعد افطار کی فضیلت بتا دی گئی ہے, میں نے بھی بتا دی. جو بھی پیٹ بھر کسی کو افطار کروائے گا انشاءاللہ فرمایا کہ اسے میرے ہوش سے پلایا جائے گا, کبھی پیاسا نہ ہوگا. ہمارا اجتماع یہاں پر ہوگا انشاءاللہ رمضان شریف میں ہر ہفتے کو ہوگا اور عصر کا مغرب ہوگا. اس میں بھی افطاری ہوگی, لیکن اس میں کوئی آنے والا افطار کرنے والا جو ہے وہ اس حوالے سے شرمندہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ افطاری کے لیے نہیں آیا ہے, نہ وہ یوں ہم کہہ رہے ہیں غریب غربا کے لیے وہ ہوتے ہیں, ہم سعادت مندی سمجھتے ہیں اور آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. یہ بہترین جگہ ہے افطار کروانے کی. اور ایسی چیزیں جو ہے بجائے وہ دسترخوان جو لگتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس دسترخوان پہ جا کر کے جب ہم لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں بتائیے ان کی نظریں جھکی بھی ہوتی ہے اٹھی بھی ہوتی ہے, شرمندہ ہوتے ہوں گے, ہو جاتی ہوگی. لیکن اس محفل میں آنے والا کوئی شخص بھی جب بیٹھ کے لنگر پہ بھی بیٹھا ہوگا اس کی نظریں جھکی نہیں ہوگی, اس کی فخر سے بلند ہوگی. وہ اللہ کے نعرہ ہے, وہ ذکر کی محفل ہے. تو یہ بہترین جگہ ہے